محترم سامعین حاضرین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المکین المبین الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جسائے مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے بیشتر آئی آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسول، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا نابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چلا ہے۔ منقبت مولائی شہزادہ مولائی کائنات حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو تین اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رتبے میں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند، رتبے میں یوں بلند، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے، رتبے میں یوں بلند ہمارا حسین ہے، اور چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، چوما ہے اور سونگھا، چوما ہے اور سونگھا، چوما ہے اور سونگھا ہے جن کو حضور نے، کس درجہ وہ نبی
کا دلارا حسین کس درجہ وہ نبی کا دلارا حسین ہے قرآن مصطفیٰ اور انگلی سے یا حسین نے لکھو دل پہ اور کہو انگلی سے یا حسین انگلی سے یا حسین انگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے قرآن مصطفیٰ ہے تو پارا حسین ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے یہ خوش نصیب ہیں اہلیان محلہ شیدائی اہل بیت بلکہ شیدایان اہل بیت جنہوں نے آج کے اس پرکشش شب میں ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی بابرکت محفل سجائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے قدیر و جبار اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئے ہوئے تمام حاضرین کو اس کا بہتر سے بہتر جزا اور بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ محفل کوئی بھی ہو چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، چاہے تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، چھوٹی یا بڑی اس مناسبت سے ہوتی ہے جب اس محفل کا تعلق اس کی غرض و غایت دنیا دار کی طرف سے ہو تو پھر وہ محفل اور ان جیسی محفلوں کی بنسبت چھوٹی یا حقیر ہوا کرتی ہیں، اور جو محفل اللہ والوں کے ذکر یا اللہ والوں کی محبت میں سجائی جائے رچائی جائے وہ محفل بڑی بابرکت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تعداد کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجانے والے کی آنے والے کی محبت کو خلوص کو دیکھتا ہے۔ اور آپ جن کی محفل میں آئے ہیں وہ تمام ہستیاں سراپا ہم سب کے لیے امت مرحومہ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سچویشن حالات معاملات اس قدر نازک سے نازک ہو چکے ہیں کہ اب تقریروں کی نہیں تحریروں کی نہیں، کیونکہ اب تحریریں بھی لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ موبائل جو ڈبہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس نے بہت ساری چیزیں ہم سے چھین لی ہے،
हमारा सुकून, हमारी नींद, चैन व करार, हमारी अक्ल, हमारी सोच, हमारी तमद्दुन, हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त, इन तमाम चीज़ों को इसने अपने अंदर कैच कर लिया है। अब आदमी को किसी मसले की पहले ज़रूरत पड़ती थी तो वो किताबों का मुताला करता था, उलमा से पूछता था। अब वो ख़ुद गूगल से पूछ रहा है, ये मसला है, इसका हल बताओ, है ना। अब वो टाइपिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसमें भी एक माइक पे माइक लगा दिया गया है। गूगल में भी एक माइक है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जो अंगूठा छाप है, जिसे लिखना नहीं आता, बोलना तो आता है, तो बोल करके मसला अपना जाहिर करता है, गूगल उसके मसले को फॉरवर्ड करके उस तक पहुंचा देता है। अब जब तमाम तर चीज़ें गूगल में मौजूद हैं, दस्तयाब हैं, तो आदमी क्यों कर किताब का मुताला करे। हालांकि एक चीज़ आप ख्याल रखें, जो चीज़ मादी होती है वो मादी होती है ना। जो चीज़ हम अपने से तैयार करते हैं उसकी बात अलग होती है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है उसकी बात अलग है। मादियत में और रूहानियत में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज आप गूगल से मसाइल तो निकाल सकते हैं, पूछ तो सकते हैं, मसाइल को हल भी करवा सकते हैं, लेकिन जब कोई बंदा किताब लेकर के बैठ जाता है तो सरकार की एक हदीस है कि इल्म दीन का शगफ रखने वाला, इल्म दीन की महफिल में बैठ जाने वाला कितना, आका ने चंद साअतों का, चंद लम्हों का बैठ जाना, आका फरमाते हैं सारी रात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अब आप मसला इस मोबाइल के ज़रिए निकाल सकते हैं। ये जो फजीलत है, ये फजीलत आपको इस मोबाइल के ज़रिए से नहीं मिलेगी। उलमा फरमाते जब कोई किताब लेकर के बैठता है पढ़ने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़हन को वसी फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये चीज़ें आपको मोबाइल में नहीं मिलेगी। इंसान जब किताब लेकर के बैठता है तो एक मसले के साथ 2-4 मसले पर भी नज़र पड़ती है। अगर आप गूगल में देखें तो अगर आपने एक मसले के ताल्लुक से कहा कि पाक होने का तरीक़ा क्या है, जितनी वीडियोस आएंगी वो पाक होने के तरीक़े से आएंगी। लेकिन अगर आप एक किताब का मुताला कर रहे हैं तो उस किताब में एक सफ़े में अगर पाकी के हवाले से 10 मसले हैं तो चंद लम्हों में आपकी नज़र उस 10 मसले पर पड़ रही है। तो मादियत अपनी जगह है, यानी दुनिया वाले जो बनाया है जो कुछ वो अपनी जगह है, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो निज़ाम दिया है दीन इस्लाम का, वो जो सिस्टमेटिक है, वो तरीक़ा अपनी जगह है। तो अर्ज़ ये करना था कि आज जो है तकरीरों और तहरीरों से कहीं ज़्यादा हमको और आपको प्रैक्टिकल पर ज़रूरत जो है फोकस करने की ज़रूरत है। तकरीरें आप बहुत सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, उलमा इकराम भी सुनते हैं। आज नेट में आप लाखों की तकरीरें आपको मिलेंगी, हर मौज़ूआत पर आपको तकरीरें मिलेंगी और हम सुनते भी हैं। हर मोहल्ले में आज प्रोग्राम होता है। हमारे नौजवान इस मोहल्ले में तो उस मोहल्ले में तो उस प्रोग्राम करते रहते हैं, है ना। प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन जो सबसे असल चीज़ है उस प्रोग्राम के जो फ़ायदे, जो बेनिफिट्स हैं, हम उससे कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। प्रोग्राम करें, अच्छी बात है। प्रोग्राम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 10 निकाती प्रोग्राम में से एक ये भी है कि तकरीरों और तहरीरों के ज़रिए से लोगों की इस्लाह हो। मगर तकरीरों से मुराद ये नहीं है कि बस तकरीर हो जाए, हम यहाँ से चले जाएं, आप घर को चले जाएं तो मामला ख़त्म। तकरीर से
فائدے حاصل کرنا اور تقریر کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو چیزیں آپ کو معلوم نہیں تھی وہ معلوم ہو جائے، اور جو چیزیں معلوم تھی وہ ازبر ہو جائے۔ اے بابو چپ، آواز نہیں کرنا۔ جو چیزیں معلوم نہیں تھی وہ معلوم ہو جائے، اور جو چیزیں معلوم تھیں وہ ازبر ہو جائے یاد دہانی کے لیے، تاکہ کوئی ایسی سنت یا کوئی ایسی بات جو ہمارے دل و دماغ سے نکل چکی ہو، اب ہم نے تقریر سنی، وہ بات پھر سے ہمارے ذہن کے آبگینے میں بیٹھ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو تقریر کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سننے کے بعد اس پر عمل کرے۔ آج ہمارے معاملات عمل کے معاملے میں ہم کوسوں دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہابیت جو کینسر کے مرض کی طرح ہے ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو چکا ہے۔ کینسر کا مرض بھی چھوٹا ہے، کینسر کا مرض بھی جو ہے نا یہ چھوٹا ہے، کچھ نہیں، یہ جان جائے گی، مگر وہابیت یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس دور میں کہ انسان ٹوپی داڑھی لگا کر کے بھی بے ایمان ہو کر گزر رہا ہے۔ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، جبہ ہے، قبہ ہے، مگر ایمان سے دل خالی ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور داڑھی بھی ہو، ٹوپی بھی ہو، جبہ قبہ بھی ہو، دستار پگڑی بھی ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، ایمان نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ ایمان فاؤنڈیشن ہے اسلام کی، مسلمانوں کی۔ تو جو اہم ہے اس سے ہی ہم خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے، باپ ایک آدمی شادی کیا وہابی کے گھر میں، کیا کر کے لایا؟ میں لا رہا ہوں اس کو سنی بنا لوں گا، ہے نہیں، سنی بنا لوں گا لا کر کے۔ وہ آئی، وہ جو گھر کی ہوم منسٹر ہے اس کے پاس بابو کسی کی نہیں چلتی، اس کو آپ کی زبان بولتے ہیں مٹارنا نا، اس کو مٹارنے کے سارے طریقے آتے ہیں، ہاں سارے حربے موجود ہوتے ہیں ان کے پاس، کس انداز میں پھانسنا ہے پھنسانا ہے اسے معلوم ہے۔ وہاں جا کر کے دال گلتی نہیں، اور آدمی اپنا ایمان تو برباد کرتا ہی ہے، اپنی نسل کے ایمان کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہیں آج تقریر امام حسین کی یہ باتیں کیوں بولی جا رہی ہیں؟ یہ صرف تمہیدی جملے، میں اس لیے آپ کی باتیں بتا رہا تھا کہ آگے کی جو ہماری تقریر ہے آپ اس کو سنیں تو دل و دماغ بیٹھے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم صرف تقریروں میں پڑ گئے ہیں، نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ، کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، بس نعرے پہ نعرے چل رہے ہمارے۔ یہ نعرے پہ نعرہ کر کے ہم اپنا تمام تر چیزیں جو ہمارے بزرگوں نے دی ہے ہمیں، ہم ان کو بھلا بیٹھے، فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اس دور میں یاد اسی کو کیا جاتا ہے جو کام کرتا ہے، یاد اس کو رکھا جاتا ہے جو کام کرے۔ جو زبان سے بک بک کرے وہ صرف چند لمحوں کے لیے ہے، جو کام کر کے گزر جائے صدیوں تک یاد رہتے ہیں۔ آپ کے علاقہ خاندیش کے بہت بڑے عالم نصیر آباد کے حضرت علامہ مولانا عبد الغنی نصیر آبادی، نام سنے؟ نام سنے ہیں؟ کتنی محنت رہی ہے حضرت کی۔ حضور جیلانی میں قبلہ پہ ہم لوگ بیٹھے تھے، آپ بتا رہے تھے جب آپ جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے، لائٹ نہیں، مائک نہیں، تو مائک ساتھ لے کر جاتے تھے، اپنی گاڑی کی ٹارچ کو آن کر، لائٹ کو آن کر کے لوگوں کو کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ آج کئی سال گزر گئے ہیں، آج ہر کوئی انسان علامہ عبد الغنی نصیر آبادی کو یاد کر رہا ہے، حضور فخر خاندیش یاد کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور بھی عالم آئے آپ کے علاقے میں، گئے ہیں، یاد کر رہے ہیں، مگر ان کو یاد کیا جاتا ہے، کیوں؟ انہوں نے کام کیا ہے۔
تو جو کام کرے گا دنیا انہیں یاد رکھے گی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ ہمارے فلاح ہے، وہ نہیں کر رہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں، وہ بھٹک رہے تو ہم کیوں بھٹکیں، یہ نہیں۔ ہر کوئی اپنی فکر کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے۔ دین سب کے لیے ہے اور سب دین کے لیے ہے، اور دین میں سب کا حصہ ہے اور سب کے اوپر دین کا حصہ ہے۔ آپ کو دین کے لیے کام کرنا ہے تو دین بھی ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آپ سوچیں گے کہ وہ کر رہا ہے میں نہیں، میں کر رہا ہوں فلاں نہیں، وہ کر رہا ہے ڈھماکہ نہیں، تو اس طریقے سے آپ نہ کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ جو ہے اپنی نسل کے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروعات یہ کی کہ تقریر اور تحریر یہ چیزیں آج بہت ہو گئی، کچھ پریکٹیکل کرو، کچھ اپنی نسل کی بقا کے لیے کام کرو۔ ان بد باطن لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے اپنی نسل کی ایمان کو اور اپنی آپ کی ایمان کو برباد نہ کرو۔ کربلا کی تاریخ جو میدان کربلا ہے نا، دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد، چاہے وہ قسطنطنیہ کا جنگ ہو، چاہے وہ ڈاکو ہلاکوں کی لڑائی ہو، چاہے وہ میدان بدر کی لڑائی ہو، چاہے وہ معرکہ احد ہو، چاہے وہ اور کوئی لڑائی، غزوات کتنے ہوئے، لڑائیاں کتنی ہوئی ہے، اب بھی ہو رہی ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں لڑائی کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، پانی پت کی لڑائی ہو، سونی پت کی لڑائی ہو، چاہے وہ حیدرآباد کی لڑائی ہو، چاہے وہ رامپور کے نوابوں کی لڑائی ہو، تاریخ رہی ہندوستان کی، لڑائیاں بہت ہوئی ہے، لیکن ہر دور میں جس لڑائی اور جس معرکہ کی بات ہوتی ہے وہ معرکہ کربلا ہے۔ وجہ کیا؟ آخر معرکہ کربلا کو اتنی فوقیت اور اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اپنی بقا کے لیے نہیں، دین کی بقا کے جنگ ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا میں جنگ ہوئی ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے نہیں، قوم کے، امت کے نوجوانوں کی تحفظ کے لیے جنگ ہوئی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے جنگ ہوئی ہے۔ آپ بولیں گے حضرت 1450 سال پہلے لڑائی ہوئی ہے، آپ آج کہہ رہے ہیں ہمارے لیے؟ میں نے کہا ہاں ہمارے لیے۔ وجہ یہ ہے وہ جو کر گزرے ہیں، وہ 1450 سال پہلے جو کر گزرے امام علی مقام، انہوں نے یہ کہا ہم ہاتھ نہیں دیں گے۔ ہم ہاتھ کیوں نہیں دیں گے؟ دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ہاتھ ہی کی تو بات تھی نا۔ ہاتھ نہیں دیں گے، کیوں نہیں دو گے؟ کہا اس لیے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے وہ فاسق ہے نا، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، گنہگار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، عادی ہے، زانی ہے، زانی کا زنا کا عادی ہے، زانی ہے، مکار ہے، فریب ہے، نہ جانے کیا کیا ان کے خرافات ہیں۔ تو کہا یہ ایمان والوں کا ہاتھ بے ایمانوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ کیا بات ہے! ایمان والوں کا ہاتھ بے ایمانوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، جائے گا تو ایماندار کے ہاتھ میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جائے گا تو اب ہاتھ کٹانا آسان تھا، سر کٹانا مشکل تھا، صحیح ہے نا؟ ہاتھ کٹانا آسان ہے، سر کٹانا مشکل ہے نا۔ تو آسان جو تھا وہ کرتے، کہ نہیں اس وقت اس سچویشن میں سر کٹانا آسان ہے، ہاتھ دینا آسان نہیں۔ اس سچویشن میں سر کٹانا آسان ہے، اس لیے کہ اگر حسین اعظم کا کنبہ کٹے گا تو پوری امت کا کنبہ بچے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اگر امام حسین کا کنبہ کٹے گا، نواسہ رسول اگر اپنے گھرانے والوں کو قربان کریں گے
تو پوری امت کے گھر کی یعنی ہر فرد کی ان کی نسل کی ایمان کی بقا ہوگی، ایمان کی تحفظ ہوگی۔ تو امام حسین جو کام کیا ہے نا، اور کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ 7.5 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گود میں بٹھا کر کے امام عالی مقام کی تربیت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تربیت جو ہوئی ہے نا، تربیت جو ہوئی ہے وہ عام کی صحبت میں نہیں، وہ خاص کی صحبت میں، اور ایسے خاص کہ جن کی تربیت میں جانور آ جائے تو ان کے اندر وہ کمال پیدا ہو جائے کہ وہ لوگوں سے بات کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایسے خاص کی تربیت اور جن کی تربیت کے تعلق سے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول کی زندگی میں تمہارے سب کچھ ہے، زندگی گزارنے کے سارے طریقے رسول کی زندگی میں ہیں۔ تربیت کے لیے اللہ نے جسے مبعوث فرمایا، کہا مصطفیٰ کریم آپ نہ آئے تھے تو ہر طرف کفر و شرک کے بادل چھائے ہوئے تھے، آپ آئے تو کفر و شرک کے بادل چھٹے، آپ آئے تو جو زنا کا بازار گرم تھا وہ ختم ہوا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ ختم ہوا، شرابی کے لوگ عادی تھے وہ ختم ہوا، بیٹی کو برداشت نہ کر سکتے تھے وہ ختم ہوا، تمام تر خرافات ختم ہوئے، آپ نے روئے زمین کو تمام تر کفر و الحاد سے پاک و صاف کر دیا۔ تو سرکار پوری روئے زمین کو کفر و الحاد سے پاک و صاف کرنے کے لیے آئے، تو جو نبی پوری دنیا کو پاک و صاف کرے اس نبی نے اپنے نواسے کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے 7.5 سال تک تربیت فرمائی ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کیسی تربیت ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان۔ اور تربیت ایک طرف ہے اور فضیلت ایک طرف ہے۔ تربیت فرمائی صبر کے حوالے سے، تربیت فرمائی سخاوت کے حوالے سے، تربیت فرمائی شجاعت کے حوالے سے، تربیت فرمائی اخوت کے حوالے سے، تربیت فرمائی بہادری کے حوالے سے، تربیت فرمائی حلم کے حوالے سے، تربیت فرمائی بردباری کے حوالے سے، تربیت فرمائی علم کے حوالے سے۔ یہ تمام تر گوشے میں مصطفیٰ کریم نے اس انداز تربیت فرمائی ہے کہ ہر ایک گوشے پر امام حسین کی گفتگو کی جائے تو ایک ایک گوشے میں 2-2 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے۔ وہ خجور آیت آپ نے 12 بار، میں واقعہ کی طرف جانا نہیں چاہتا، بس اس کو آپ کے ذہن میں کرا کے آگے بڑھنا چاہتا۔ تربیت کیسی تھی مصطفیٰ کریم کی؟ خجور آئے صدقے کے اور سرکار کا نواسا اٹھا کر منہ میں ڈالنا چاہا، سرکار نے انگلی ڈالی نکال کر باہر کر دیا اور فرمایا یہ کھجور صدقے کی ہے اور صدقہ ہمارے جائز نہیں ہے۔ کیا بات ہے! بچپنے کا عالم ہے مگر مصطفیٰ کریم اپنے نواسے کی تربیت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسین دنیا میں آئے اور آتے ہی اللہ کے رسول نے کہا میرا یہ پیارا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ جب مصطفیٰ کو معلوم، اہل بیت اطہار کو معلوم، فاطمہ زہرا کو معلوم، علی مرتضیٰ کو معلوم، خود حسنین کریمین کو معلوم، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہر فرات کے قریب سے گزر رہے تھے، کہا خیمے یہی لگا دو، خیمے لگا دیے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، سرزمین کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، دوسرا کوئی نام ہوگا، کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے یہی وہ سرزمین ہے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ آپ فرماتے یہی وہ سرزمین ہے
جہاں پر شہیدوں کے اونٹ بیٹھیں گے، ان کے کجاوے اتریں گے، ان کے خیمے لگیں گے، یہاں پر فلاں شہید ہوگا، یہاں پر فلاں شہید ہوگا۔ جنگ صفین کے موقع پر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سمجھ لیجئے کہ میدان کربلا کا پورا نقشہ ظاہر فرما دیا۔ سب کچھ معلوم ہے، مگر نہ علی مرتضیٰ امام حسین کے تعلق کچھ کہہ رہے ہیں، نہ حضور کچھ کہہ رہے ہیں۔ سب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ حسین کو صبر عطا فرما۔ یعنی بچپن ہی سے تربیت صبر کی اس قدر دے دی گئی، اس انداز سے تربیت دے دی گئی کہ اب علی اکبر کٹ رہا ہے مگر حسین صبر کر رہے ہیں۔ علی اصغر کے حلقوم میں تیر لگ رہا ہے اور جب تیر نکالتے ہیں تو خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے مگر حسین صبر کر رہے ہیں۔ عباس علم بردار کے بازو کاٹے جا رہے ہیں مگر حسین صبر کر رہے ہیں۔ امام قاسم کو خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے مگر حسین صبر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن حسن کی جوانی لٹ رہی ہے مگر حسین صبر کر رہے ہیں۔ حسین جانتے ہیں کہ میرے بعد اہل حرم کی مقدس بیویوں کے ساتھ کا سلوک ہونا ہے مگر حسین صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو صبر کا مادہ حسین کے اندر آیا، تاریخ یہ بتاتی ہے، علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ جس سچویشن میں، جس جگہ پر امام عالی مقام تھے، وقت کا بڑے سے بڑا کلیجے والا وہ بھی ہوتا تو اس کے بھی دل دہل جاتے۔ فرمایا تو یہاں تک گیا کہ پہاڑ بھی اس مشقت، اس محنت اور اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ بھی چور چور ہو جاتا۔ لیکن مصطفیٰ کریم نے اپنے نواسے کی اس انداز سے تربیت فرمائی ہے کہ ساری تکلیفیں آ رہی ہے مگر کہہ رہے مولا تو اسی پہ راضی ہے تو تیرا حسین بھی اسی پہ راضی ہے۔ ایک طرف تربیت ہے اور ایک طرف اہل بیت کی فضیلت ہے۔ نہ تربیت کا کوئی جواب ہے، نہ اہل بیت کی فضیلت کا کوئی جواب ہے۔ اہل بیت کی فضیلت اس سے بڑی بات اور کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کر رہے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یعنی دعا مصطفیٰ کی ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مصطفیٰ کریم دعا کریں اور دعا حسنین کریمین کے حوالے سے دعا کرنے والے رسول خدا اور جن کے لیے دعا ہو رہی وہ سید الشہداء، اور دعا خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں، اور دعا کے انداز سب سے پہلے اپنی بات مولا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ رسول کی مرضی میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ رسول کی مرضی میں اللہ کی مرضی رضا شامل ہے، تو اللہ کے رسول پہلے یوں دعا کرتے مولا میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ یہ تو ہو گئی دعا، میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، اور اے مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ دعا کے انداز بھی کیا ہے سبحان اللہ۔ مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ ایک جگہ تو آقا کریم یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرے، اپنی اہل بیت سے زیادہ اپنے اہل سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے، اور جب تک کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ میرے بیٹے حسنین سے محبت نہ کرے، آقا فرماتے وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اہل بیت اطہار کی۔ اور علماء کے اقوال اللہ اکبر۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے کہیں زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اولین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے گھڑی بھر محبت کرنا 1 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ اہل بیت کی محبت میں گھڑی بھر بیٹھ جانا، ان سے محبت کرنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 1 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتاؤ کیا مقام اور کیا شان اہل بیت اطہار کے، اللہ اکبر۔ ہاں، اور یہ مقام، مرتبہ اور منصب ملا کیسے؟ تو دین کی تحفظ و بقا کے لیے اپنی جان اور اپنا تن من دھن سب قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج میں پہلے کہ میں زیادہ فضیلتیں بیان نہیں کروں گا، فضیلتیں ہم بہت سن لی ہے نا، بہت سن لی فضیلتیں، ہم فضیلتیں سن کے نماز کے چور بن جا رہے ہیں۔ ہاں، فضیلتیں سن، آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، تقریر کرنے کے لیے حضرت کو بلاؤ، اگر حضرت لچھے دھار تقریر نہیں کہ لچھے دھار بالقدم خوب ایسا کہ ہر شعر پہ نعرہ، ہر بات پہ نعرہ، تو مزہ نہیں آتا لوگوں کو، برابر نہیں بولے حضرت ہیں، برابر نہیں۔ وہ حضرت ایسا کہ مائک توڑ دے رہے تھے، زبردست حضرت تھے، اس کو بلانا دوبارہ اگلی بار ہے نہیں، ہمارا دستور بن گیا ہے۔ ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، قبول نہیں کرنا چاہتے ہم کہ بھئی ہمارے اندر کمیاں کیا ہے۔ آئینہ جو سچ بتاتا ہے نا، آئینہ جو سچ بتاتا ہے، اگر چہرہ بدصورت ہو تو آدمی کم دیکھتا ہے، اور چہرہ صورت والا ہو تو بار بار دیکھتا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں۔ جانتے ہیں جو ہمارا جو ذہن ہے، ذہن کہتے کسے ہیں؟ جب کسی چیز، کسی اشیاء کی تصویر ہمارے دل و دماغ پر پیوست ہو جائے، اس قوت کو، جس کو قوت دراکہ یا قوت مدراکہ کہتے ہیں، اسی کا نام ذہن ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ذہن ہے۔ یوں تو آئینے میں بھی تصویریں چھپتی ہیں، چھپتی کہ نہیں چھپتی ہیں؟ آئینے کے سامنے کھڑے رہیں گے تو تصویر چھپیں گی کہ نہیں چھپیں گی؟ تو ذہن اور آئینے میں فرق کیا ہے؟ تو کہا آئینے اور ذہن میں فرق یہ ہے، آئینہ صرف سامنے کا بولتا ہے، آئینے میں صرف سامنے کی تصویر چھپتی ہے، اور ذہن میں تمام کا تمام وجود چھپتا ہے۔ آدمی گورا ہے، کالا ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، نچلا ہے، اٹھلا ہے، بیٹھلا ہے، گدلا ہے، میلا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں کہاں گیا تھا، آئینے میں جو سامنے ہوگا وہی چھپیں گی۔ مگر ذہن میں آدمی ممبئی جا کر کے آیا ہے تو ممبئی میں کہاں کیا ہے، پارسی گلی کون سی ہے، کامبیگر اسٹریٹ کہاں پر ہے، حج ہاؤس کہاں پر، تمام چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ ذہن اور آئینے فرق ہے۔ ہم آج آئینے کو دیکھنا نہیں چاہتے، ذہن کے تعلق سے کیا گمان کریں گے؟ آج آئینے کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ بھئی آئینہ آپ کی صورت دکھا رہا ہے نا، تو آپ کا دوست ہے، آپ کو بتا رہا کہ آپ کے چہرے میں ایک کمی ہے، آپ نے سرما لگایا ہے، کچھ کمی بیشی رہ گئی تو صاف کر لیجئے، اس لیے کہ آئینہ بتا رہا کہ یہاں آپ کے کالک لگے ہوئے۔ تو آئینہ آپ کا دوست ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ذہن، یہ فکر، اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر پیدا کرو۔ فکر کرنے کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے اندر فکر پیدا کرو۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ تمام آب و ہوا، یہ آبشاروں کا ترم، یہ تمام در چیزیں اللہ کا فکر کرو، غور کرو۔ خالی سج سور کر کے نوجوان بن کر کے گھومنا یہ کمال نہیں بابو۔ ہاں، آج 50 سال عمر ہو گئی ہے، پھر بڈھا آدمی جوان بن کے گھوم رہا ہے، یہ داڑھی کٹا کے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بامبے کا ایئرپورٹ بنا ہوا پورا دم چکنا دم، بالکل دم گاڑی پھسلے تو پھسل جائے پوری۔ ہاں،
50 साल उम्र हो गई है मगर दाढ़ी कटाना नहीं छोड़ा बाबा। हाँ, अभी भी वो लौंडा बन के घूम रहा है। हाँ, और कुछ लोग दाढ़ी रखे भी हैं तो वो सफ़ेदी आ जा रही है तो लेक कालक लगा के उसको कालक कालक बना के घूम रहे हैं कि भाई लोगों को पता ही नहीं चला कि इनकी उम्र 50 साल है कि 25 साल उम्र है इसकी। हाँ जाकिर भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है ना? हाँ, तो ये आप दुनिया वालों को बता सकते हो कि मेरी उम्र इतनी है, मगर अभी तो अब अल्लाह अकबर बारगाह की बात में क्या करूँ, अभी तो आधार कार्ड आ गया है। आप बोले मेरी उम्र इतनी है, लगाए अंगूठा पड़ रहा है, हट 25 बोल रहा 50 है। हाँ? वहाँ तो छोड़ दो, दुनिया में ऐसी मशीनें आ गई। और जानते अंगूठा, जो अंगूठा लगाते हैं ना, अंगूठा थंब, हाँ बड़ा काम है इसका थंब का। ये आज 1900 की पैदावार चीज़ें हैं। ये 1900 ईस्वी की, 2000 ईस्वी भी नहीं, 1900 ईस्वी की पैदावार। सबसे पहले अमेरिका ने इसको ईजाद किया ताकि लोगों की उम्र पता चले, उम्र कितनी है, कौन कहाँ का है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उम्र कितनी है, ये आज पैदा किया। मगर आप कुरान को पढ़ें तो कुरान ने 1400 साल पहले इसका जिक्र फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। हाँ, आज लोग एडवांस आज हो रहे हैं, कुरान में सब मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता हम तुम्हें जमा करेंगे, तुम्हारे उंगलियों को, तुम्हारे उंगली के पोरे को, उंगली का पोरा, ये पोरा बोलते इसको, वो लड़का वाला पोरा नहीं, उंगलियों का पोरा, ये पोरा है, उंगली का एक पोरा होता है, ये होता है ये पोरा है। तो क्या कहा, हम तुम्हें जमा करेंगे, तुम्हारी हड्डियों को, तुम्हारी उंगलियों के पोरे को हम तमाम के तमाम को जमा करेंगे। ये कौन कह रहा है? खुदाए बहदुल्ला शरीक कह रहा है। और कब कह रहा है? 1450 साल पहले कह रहा है। आज हम जमा कर रहे हैं 1450 साल के बाद। हाँ, आज जमा कर रहे हैं ना, करना पड़ रहा है। राशन चाहिए तो लो, हाँ, बैंक में खाता चाहिए तो दो, हाँ, जो करना है इसके बगैर चारा। और अल्लाह ने 1450 साल पहले फरमा दिया कि हम इसको जमा करेंगे। अल्लाह अकबर। तो कहने का कि तुम यहाँ बच तो सकते हो, यहाँ तुम अपने आप को बचा तो सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है, धन दौलत है, बंगला है, तमाम तर चीजें हैं, आज तुम बच जाओगे। लेकिन खुदा की गिरफ्त बड़ी सख्त है, उसका जो अजाब है वो बड़ा सख्त है, उसकी जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ता है तो तमाम तरह अकड़े एक जगह रह जाती है, खुद आदमी अकड़ जाता है। हाँ, और ऐसा अकड़ता है कि गस्साल पलटाए तो पलटता है, गुसल देने वाला वो पलटाए तो पलटता है। ये हमारे रिजवान भाई पलटाते हैं, गुसल देते हैं माशाल्लाह। हाँ, सही है ना? आप पलटाएंगे तो ये पलटेगा ना। पेशाब पाखना कराया था तो उठाते हैं तो उठता है कि नहीं उठता है? हमारे सलीम भाई ज़्यादा जानते हैं इसके ताल्लुक से। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप पलटाओ तो पलटे, आप उठाओ तो उठे। जिसको अपनी ताकत पर नाज था, जो जवान बन के घूम रहा था, अब सकत इतनी नहीं कि खुद से उठ सके। हाँ, अब सकत इतनी नहीं खुद से पलट सके। अब हद तो ये है कि नहलाने वाला पानी दे रहा है तो सबसे पहले हाथ डुबा रहा है कि गर्म है कि ठंडा है, ज्यादा देंगे तो गर्म लग जाएंगी। हाँ, सही है ना? हाँ, तो बाबा जिस चीज पर घमंड था ना तुम्हें, वो धरी की धरी रह गई। हराम काम करके तुमने जमाया, ऐश कोई और करेगा, ऐश कोई और करेगा, मगर हिसाब वो नहीं देगा, हिसाब तुझे देना है। सही बोल रहा हूँ? ये माँ बाप की नसीहत है। मैं नहीं कहता कि पैसे मत कमाइए, कमाइए। तिजारत तो बुजुर्गों की सुन्नत रही है, तिजारत तो अंबिया की सुन्नत रही है। तिजारत में तो सरकार बना के बरकत है, बल्कि 10% में से 9% बरकत तिजारत में रखा है। अल्लाह अकबर। तिजारत करें मगर इस अंदाज से नहीं, वो तिजारत करें जो तिजारत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने किया है, वो तिजारत जो तिजारत अबू बकर सिद्दीक ने किया है, उस्मान गनी ने किया है। ऐसी तिजारत करें
تو آپ کامیاب و کامران ہوتے نظر آئیں گے۔ اور تجارت کے ساتھ ساتھ دینے کا جذبہ اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دینے کا جذبہ اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ بزرگوں کا طریقہ رہا، 10 کماتے تھے تو 10 کا آدھا کرتے تھے، 5 گھر کو، 5 میں سے 2.5 غریبوں کو، اور 2.5 پھر سے تجارت میں لگا دیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن ہمارا آئے ہائے ہائے، جیسے بھی آئے بس آن دو، ہاں، وہ حرام کا ہو یا حلال کا، اچھا ہو یا برا ہو، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف فضیلت ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ تربیت ہے۔ سرکار تربیت فرمائی ہے کن کی؟ اپنے نواسوں کی، اور فضیلت بھی بیان کی ہے کن کی؟ اہل بیت اطہار کی۔ اتنی بڑی فضیلتوں کے مالک مگر غلاموں پر کرم یہ کہ کتنی بڑی تکلیف ہو جائے۔ حد تو یہ ہے کہ جب میں نے پڑھا تو میں پریشان ہو گیا کہ جب امام عالی مقام کا آخری وقت ہے اور ایک شخص جو ہے تلوار لایا کہ اب سر کو دھر سے الگ کر دیں، جدا کر دیں۔ تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کی بارش ہوئی، بھالے نیزے، جسم پورا چھلنی لہو لہان کر دیا گیا۔ اور اب عین وقت ہے کہ مصطفیٰ کریم کا نواسا گھوڑے سے اتر کر کے زمین، فرش زمین پر ہے۔ ایک شخص آیا کہ سر کو تن سے جدا کر دے۔ امام کی نظر پڑی، فرمایا تو چلا جا کہ تو میرا قاتل نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ کیا فرمایا کہ تو میرا قاتل نہیں، چلا جا، اس لیے کہ جب تو میرا قاتل نہیں تو تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے تلواریں چلائی ہیں، جنہوں نے تیر چلائے ہیں، جنہوں نے نیزے گھوپے ہیں، آخر وقت میں امام انہیں بھی جہنم سے بچا رہے ہیں۔ وہ شک کرا، حضور ہم نے اتنا آپ پر ظلم کیا، اتنی تکلیفیں دی، یہ اس انداز میں ستایا، اور آپ ہیں کہ ہمیں جہنم سے بچا رہے ہیں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے میری تربیت فرمائی، سبحان اللہ، کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، تمہاری وجہ سے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ علی مرتضیٰ کی زندگی دیکھ لیں، حسن مجتبیٰ کی زندگی دیکھ لیں۔ زہر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے منہ کے راستے سے باہر آئے، اس لیے کہ آپ کو جو زہر دیا گیا تھا وہ زہر اتنا خطرناک تھا، اور اس کو بھی ہیرے کی کنی میں پیس کر کے پانی میں ملا کر کے آپ کو دیا گیا تھا۔ جب وہ ہیرے کی کنی والا زہر ملا ہوا وہ آپ کے جسم کے اندر گیا تو کلیجے، پھیپھڑے، لنگس، جو کچھ بھی اندر، وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ منہ کے راستے خون کے ساتھ وہ ٹکڑے باہر آنے لگے۔ ایسے وقت میں امام حسین فرماتے بھائی جان آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ نے کہا اس کو میں نے اللہ کے حوالے فرما دیا۔ کیا بات ہے، یہ ہے نبی کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کیا کہا امام حسن نے کہ میں نے اسے اللہ کے حوالے فرما دیا، میں جس کے تعلق سے سوچتا ہوں اگر وہی ہے تو اللہ انصاف فرمائے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، یہ نبی کے گھرانے والوں کی شان ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم کی تربیت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن کا وہ معاملہ، امام حسن کا، اور حسین اعظم کا معاملہ یہ کہ آخر وقت میں کہہ رہے ہیں تو ہٹ جا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا حضور ہم آپ پر اتنا ظلم کیے، اتنی تکلیف ہے، اور آپ ہم کو بچا رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس حسین اعظم کے ماننے والے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اس حسین اعظم سے پیار کرنے والے، آپ اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں کیا واقعی آپ کا رویہ ایسا ہے؟ کیا واقعی ہمارا طریقہ ایسا ہے؟ آج حال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دولت پر زعم ہے، ناز ہے، کوئی بھلا میرے تعلق سے غلط بیان کر دے نکا پھوڑ دیا جائے گا اس کا۔ ہاں، کسی کی اوقات ہے میرے بارے بولے، کوئی مجھے کھلاتا ہے، کسی گھر میں میں رہتا ہوں، کوئی کون بولے کوئی کیا بولے،
مگر وہ نبی کے گھرانے والے تھے، جن کے آپ چاہنے والے ہیں، جن کے آپ مداح ہیں۔ وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر جو ہے تمہاری وجہ سے کوئی بچ رہا ہے تو اسے بچاؤ، اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کے راستے کو آسان فرما دے گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، غلام آیا تھا ٹرے لے کر کے، کھانے کا لے کر کے، ہاتھ سے چھوٹا، گر گیا، سالن وغیرہ گر گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر کے دیکھا، غلام نے کہا والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ امام حسین نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف فرما دیا، جا تجھے معاف فرما دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی محسن احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا جا تجھے میں نے اللہ کے واسطے آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام کا طریقہ رہا ہے، یہ حسنین کا طریقہ رہا ہے۔ آج حسنین کے ماننے والے صرف لنگر بنا کے کھلا دیے تو وہ سوچتے کہ باپ رے باپ اتنا بڑا ہم نے کام کر دیا، 4 کنٹل کا، 5 کنٹل کا، 10 کنٹل کا بنا کے کھلا دیا، اتنا ثواب مل گیا، رکھیں گے کہاں؟ اتنا جو ثواب ملا، گھر تو بھر گیا ہمارا پورا، چلو کل سے لگاتے ہیں ڈی جے، ہے نہیں؟ لگاتے ڈی جے کل سے، ابھی پیرہن دیکھو، ہے نہیں؟ لگاتے ڈی جے۔ اتنے نیکیاں ہیں ہمارے پاس، قیامت کے میدان میں جائیں گے اتنی ساری نیکیاں لے کر کے، تو رکھیں گے کہاں؟ بھر جائیں گے پورا۔ تو تھوڑا گناہ بھی کرنا چاہیے نا، ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ کر رہے ہیں نا؟ حسین کی وجہ 10 دن خوب رو لیے، جیسے ہی 14 محرم آیا، اب پیرہن نکلا، دیکھو پھر محلے کے نوجوانوں کو ایسے یہاں ٹکٹ نہ جانے کہاں چپکا کر کے، اور ایسے بندروں کی، کتوں کی شکل بنا کر کے ایسے پھر رہے ہیں جیسے جنگل سے کوئی کتے بندر آ کر کے شہر میں گھس گئے ہوں۔ طریقہ دیکھے نا، غلط بول رہا ہوں میں؟ صحیح ہے، وہی طریقہ ہے ہمارا، یہ بن گیا ہے۔ اور کوئی منع کرے بولنا نہیں، سال میں ایک بار آتا ہے، نہیں سال میں ایک بار آتا۔ بابا موت زندگی میں ایک بار آتی، موت ایک ہی بار آتی، دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بار میں ایسا اکڑ جاتا آدمی، میں نے بولا بھی اٹھائے تو اٹھے، بٹھائے تو بٹھے، ایک بار میں پورا معاملہ ہو جاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سال میں بات ہے، بولنا نہیں۔ اچھا میں جانتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، یہ بات میں بول رہا ہوں آج، جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ کرتے، سنی کرتے ہیں خرافات، قسم خدا کی ایسے ہی لوگ سب سے پہلے ان چیزوں میں پہل کرتے ہیں۔ غلط بول رہا ہوں میں؟ آپ دیکھیں، سامنے نہیں آتے۔ جاگیر بھائی میں نے یہاں رہ کے دیکھ 10 سال سے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، پیچھے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے، کر رہے تو میں ہوں پیچھے، میرا نام مت بولنے دینا بس، کرا کے تو ناچ، بعد میں دیکھ لیں گے ہم جو ہوگا۔ تو کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، وہاں بڑے لوگ، یہی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ اور یہ ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بنا پیندی کا لوٹا، ایک جگہ ٹکتا نہیں، وہ یہاں رکھ کے لڑک کے ادھر جاتا، پھر لڑک کے ادھر جاتا، وہ دونوں میں رہتا، وہ چاہتا گھومتا رہتا، جیسے کولو کا بیل گھومتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، باندھ دیا کہ چھر سر گھوم رہا ہے خالی، وہ ویسی حال ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ پہلے آپ کو نچواتے ہیں، ڈی جے لگواتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، پھر وہی لوگ ویڈیو بنا کے ڈالتے، دیکھو بھائی ہمارے یہاں سنی لوگ ایسے ڈانس کر رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ سچ بول رہا ہوں میں۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی ایسا سنی جو ایسی ویڈیو وہابیوں کو بتائے کہ ہم نے ایسے ناچا، وہ رکھ بھی رہا ہوگا تو اپنے لوگوں کو بتائے گا دیکھو ایسا ایسا ہمارے ہوا، وہ وہابیوں کو نہیں بتائے گا۔ لیکن وہابیوں کی بات اگر جا رہی ہے تو یہ ڈالنے والا سنی نہیں ہے، وہ جو ٹنی ہے وہ ہے۔ مذہب قرآن میں ہے،
قرآن میں ہے اس کے تعلق سے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو مذبذبین ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، سجاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو۔ کیوں گناہ کے دلدل میں جا رہے ہو؟ کیوں ان خرافات کے چکر میں پڑ رہے ہو؟ حسین اعظم سے محبت کرنے والا اور پھر وہ ایسی خرافاتوں میں جائے، امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ آپ جانتے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر آپ کو معلوم چلے گا، جب حسین اعظم کا نام آتا ہے تو دل کانپ جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر کے جب امام علی مقام کربلا سے میدان سے واپس آ رہے ہیں نا، تیر جب نکالا گیا تھا تو خون کا فوارہ ابلا تھا۔ 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ماں کے جسم میں دودھ نہیں، اس لیے کہ ماں 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے، دودھ ختم ہے، دودھ سوکھ چکا ہے، 3 دن سے 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہے، یہی نا، یہ بتایا گیا نا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور بچہ کتنی عمر کا؟ 6 مہینے کا۔ کتنی عمر کا؟ کتنا خون ہوگا اس کے بدن میں؟ ہاں بھائی، اور ایسے عالم میں پانی کے لیے گئے ہیں حسین، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے یزیدیو، مارنا چاہتے ہو تو مجھے مارو، تکلیف دینی ہے تو مجھے دو، ستانا چاہتے ہو تو مجھے ستاؤ، اس لیے کہ تم نے مجھے بلایا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دوں، تو جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کرو، مگر میرے 6 ماہ کا بچہ، اس نے تمہارا کیا بگڑا ہے؟ چند قطرے پانی حلقوم پہ ٹپکا دو، کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے کہہ کر کے میں تمہیں جام کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ یہ مصطفیٰ کریم کے نواسے نے کہا۔ پانی تو نہ ملا، مگر حرملہ بن کاہل نے اس انداز سے تیر مارا کہ علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام عالی مقام نے تیر نکالا تو خون جتنا تھا بدن میں وہ نکل کر جو ہے باہر کو چھلکا۔ امام عالی مقام نے خون کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف اچھال دیا، مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر سینکڑوں علی اصغر ہو اور اسی میں تو راضی ہے تو حسین سینکڑوں علی اصغر کو تیرے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ جس حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کیا دین کی بقا کے لیے، آج اس حسین کا نام لینے والا خرافاتوں میں مبتلا رہے۔ اس حسین کے نانا جان کلمہ پڑھنے والا آج ڈھول تاشے گاجے میں رہے، آج وہ بے ایمانی کے راستے میں چلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حق و باطل میں صرف یہ نہیں کہ صرف نمازیں ہیں یا روزے ہیں یا حج ہے زکوٰۃ ہے، حق میں تمام تر چیزیں آ گئی ہیں، حق میں تمام تر چیزیں آ گئی۔ قرآن نے کہا نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ کیوں بہترین امت ہو؟ تو قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کی، اچھائیوں کی، بھلائیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ کون روک رہا ہے آج برائیوں کو؟ بیٹا جا رہا ہے، باپ نہیں روکتا، باپ کہتا ہے کہ ابھی عمر ہے اس کی، خون گرم ہے، ابھی کر لینے دو۔ غلط بول رہا ہوں؟ بیٹی جا رہی ہے بازار گھومنے کے لیے، ماں کہہ رہی ہے ابھی عمر ہے اس کے، ابھی کر لینے دو۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ قرآن کا تم بہترین امت ہو، کس لیے ہو؟ تو وہ ریزن بتایا قرآن نے کہ تم اچھائی کی تعلیم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے بہتر ہو۔ اگر ہم اچھائی کی تعلیم نہ دیں، برائی سے نہ روکیں، تو کیا اس آیت کریمہ کے ہم مصداق ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے مصداق ہونے کے لیے بھلائی کا حکم دینا ہوگا، برائی سے منع کرنا ہوگا۔ آج مسئلہ ارتداد، یہ جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں جو آج غیروں کے ساتھ بھاگی جا رہی ہیں، یہ ارتداد کا مسئلہ جو آج چھڑا ہوا ہے، یہ کس کی بنا پر؟ سب سے پہلی گنہگار اس میں کوئی ہے تو وہ اس کی ماں ہے، اس کی ماں ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے باپ ہیں، اور تیسرے نمبر پر اس کے معاشرے محلے والے ہیں۔
تینوں گنہگار ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں چار دیواری سے نکل کر کے باہر جا رہی ہیں؟ تعلیم کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، یہی نا؟ ارے وہ اس پڑھائی کا کیا کرو گے؟ چولہے میں ڈالو گے جس پڑھائی کی وجہ سے تمہاری بیٹی کافرہ ہو جائے، تمہاری بیٹی کا ایمان ختم ہو جائے، تمہاری بیٹی تمہاری عزت کو اپنے پاؤں تلے رونٹ ڈالے، اس پڑھائی کا کیا اچار ڈالو؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سرکار غریب نواز کے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، قطب ہے اپنے وقت کے، اس سے کسی نے کہا تھا حضور میں اپنی بیٹی کو فلاں کے پاس پڑھانے دینا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا حضور مجھے میری بیٹی پر بڑا بھروسہ ہے۔ آج باپ بھی یہی کہتا ہے، ماں بھی کہ کوئی سمجھانے بھی جائے نا، تمہارے گھر کی طرح تھوڑی ہے ہماری بچیاں، ہم نے بڑے پردے میں پالا ہے نہیں؟ اے بچے، ہم نے بڑے اچھے انداز میں تربیت کی ہے۔ سنیں آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ تربیت نہیں کر سکتے۔ کر سکتے کیا؟ کر سکتے؟ سنیں، وہ شخص کہہ رہا حضور میں میری بیٹی پر مجھے بڑا بھروسہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ایک بات بتا، تو نے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے دوسرے کے پاس تو بھیجنا چاہ رہا ہے، تجھے اپنی بیٹی پر بڑا بھروسہ ہے، تو کیا مصطفیٰ کریم کو اپنی بیویوں پر بھروسہ نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں؟ قرآن کا لستن کاحد من النساء، حضرت عائشہ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جیسی بیوی، تمہاری جیسی عورت دوسری کوئی ہو نہیں سکتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت صفیہ بیٹھی ہیں، ایک صحابی نابینا ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم، وہ آ گئے۔ کون ہے؟ نابینا ہے، صحابی ہے اور کیا ہے؟ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، وہ آ گئے۔ سرکار کے ازواج بیویاں بیٹھی ہیں، حضور غضبناک ہو گئے، پردہ کرو۔ کیا کہا حضور نے؟ پردہ کیوں نہیں کرتے؟ عائشہ کہتی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ ہم کو دیکھ نہیں پا رہے، وہ ہم کو نہیں دیکھ رہے۔ آقا نے فرمایا تم تو دیکھ پا رہی ہو، کیا بات، وہ تمہیں دیکھے نہ دیکھے تم تو دیکھ پا رہی ہو۔ جب تم دیکھ رہی ہو تو قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے محبوب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں یہ تیوہار آتے ہیں ہندوؤں کے ہولی کے، تو ہمارے محلے کی عورتیں پانی سے ہولی کھیلتی ہیں، ہے نا، رنگ سے ہولیاں کھیلتی ہیں۔ ہولی اور گلول کھیلنے کا بڑا شوق ہے ہماری عورتوں کو۔ جسم کے اعضاء کی نمائشیں ہوتی ہے، اور سوچتی ہے کہ ہمیں کوئی کچھ بولنے والا نہیں۔ میری ماں اور بہنوں سنو، تم صنف نازک ہو، تم بڑی کمزور ہو، تم جہنم کی آگ اور جہنم کی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا گیا جہنم میں جو ہتھوڑے ہیں، ہتھوڑا کو چھوڑ دے، جہنم کی زنجیر کا جو کڑی ہے، وہ ایک کڑی کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ مثل سرما کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ، سرکار نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ عورتوں کو دیکھا۔ اور کس انداز میں دیکھا؟ مصطفیٰ کریم نے وہ بھی فرمایا کسی کے ہونٹ کھینچ کر کے سینے پہ میخ مار دیا گیا تھا، کسی کو بالوں کے ساتھ پکڑ کے لٹکا دیا گیا تھا، کسی کے ہونٹ کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ عذاب عورتوں پر کس لیے؟ تو فرمایا چغلی کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے۔ مگر آج ہماری عورتیں تمام تر چیزیں سنتی ہیں، مگر سننے کے باوجود پردے کی پابندی نہیں کرتی۔
سرکار نے فرمایا وہ دیکھے نہ دیکھے، وہ اندھا ہے، وہ نابینا ہے، تم اندھے نہیں ہو، تم بینا ہو، تم دیکھ سکتی ہو، لہذا تم پردہ کرو۔ مگر آج ہمارے گھر کا ماحول، جیٹھ ہے کوئی پردہ نہیں، دیور ہے کوئی پردہ نہیں، ہاں ماموں زاد ہے کوئی پردہ نہیں، پھوپھا زاد ہے کوئی پردہ نہیں، دیور ہے کوئی پردہ نہیں، بہنوی ہے۔ اب تو ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہو گیا ہے، بہنی اور سالی کے مذاق چلتے ہیں، ہے نا، یہ عام رواج ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں ارے بھائی وہ سالی بونی ہے، تنہائی میں رہے تو کیا بات ہے۔ سنا فرماتے ہیں، کیا فرمایا گیا؟ اگر تنہائی میں زکریا کا بیٹا یحییٰ ہو، نبی ہے، زکریا کا بیٹا یحییٰ ہو، اور ساتھ میں اس کے حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہو، تو بھی میں اجازت نہیں دیتا کہ دونوں تنہائی میں رہے۔ وہ ایک نبی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے، مگر کہا گیا کہ اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ دونوں تنہا رہے، دونوں تنہا رہے، اجازت نہیں ہے۔ مگر ہمارے ہاں سالی اور بہنی گھر میں گھس کے بات کر رہے ہیں، ماں باپ ادھر بیٹھے ہیں، سالی بہنی ہو، بہنی بولتے کیا بولتے بھائی جان، بہنوی، ہاں جو بھی ہے بھائی، بڑے بھائی، ہاں بڑے بھائی، ہاں وہ چلتا ہے، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، پیارے بھائی، ہے نہیں، ہاں یہ تین بڑے چلتے بھائی۔ بھائی بہنوں کا جو معاملہ ہے نا، اس نے اور بگاڑ پیدا کر رکھا ہے۔ دیور ہے، چھوٹا ہے میرا لاڈکا، پیارے بھائی، ہے نہیں، پیارے بھائی جان، ہاں دیور ہے ہمارے۔ فرمایا گیا سب سے بڑی ہمارے کل سولی بولتے ہیں نا، ہاں وہ دیور ہے، وہ دیور ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچنا بہت ضروری، اوروں سے بچنا ہے، اس سے اشد بچنا ہے۔ کیا بات ہے، مگر ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے کیا؟ ماموں زاد آ رہے ہیں، خوب گپے لڑا رہے ہیں، باتیں ٹینشن نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں پھپھا زاد آ رہے ہیں، حرام ہے، مگر گپے چل رہی ہیں ہماری، غلط بول رہا ہوں میں؟ ہاں ہر گھر کا ماحول، اور ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی آزادیاں دے رہے ہیں، انہی چھوٹی آزادیوں کی وجہ سے آج وہ ہماری گھر کی خواتین غیروں کی طرف منہ مارتی پھر رہی ہے اور اپنا منہ کالا کرتی پھر رہی ہے۔ اللہ اسلام اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ اب سنیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہی بتا رہا تھا میں نا، انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہا حضور میری بیٹی پر مجھے بڑا بھروسہ ہے۔ آپ نے فرمایا سرکار نے جو تربیت فرمائی اپنی ازواج کی اور جو بھروسہ مصطفیٰ کو تھا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر آپ فرمایا سنو، اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو، حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کی صحبت پائی ہے۔ ہاں پڑھانے والا کون ہو؟ حسن بصری جو تابعی ہے وہ ہو، اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو۔ رابعہ بصری وہ ہے جو دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ مردے اونٹ کو زندہ فرما دے۔ کیا بات ہے، فرماتے پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور جو کتاب پڑھائی جائے وہ کلام اللہ ہو۔ آپ فرماتے پھر بھی میں اجازت نہیں دے سکتا کہ ان کو پڑھائے۔ کیا بات، یہ دین اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم دین اسلام ہے۔ مگر آج دین اسلام کا نام لے کر کے ہم گھر کے ماحول کو کھوکھلا کر رہے، خراب کرتے پھر رہے۔ یہ باتیں کہیں تو عورتیں پھر تو بولے کہ بابا یہ حضرت کو بلانے کبھی، یہ چلتا نہیں اپنے محلے، دوسرے بلانا بھائی، کیوں حملہ ہو جاتا؟ کیا کریں؟ نماز کے بارے بولے تو بے نمازی کو تکلیف ہے، ڈھول کے بارے بولے تو ڈھول بجانے والے کو تکلیف ہے، زنا کرنے والے بولے تو زنا کرنے والے کو تکلیف ہے، سود کے بارے بولے تو سود خور کو تکلیف ہے، اور وہابڑے کے بارے بولے تو وہابی کو تکلیف ہے۔ تو آدمی مولوی جائے کہاں، کرے تو کرے کیا؟ ہاں کہتے ہیں نا نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑا چیڑ پھاڑ کر رہے ہیں تو حضرت ڈاکٹر صاحب بہت خطرناک آدمی ہے، تم پھاڑنا نہیں، چیرنا نہیں، لے کے جا گھر، پس جمع ہوا ہے گھر کو لے کے جا، میں نہیں پھاڑتا۔ پھر وہ اتنے سے اتنا ہوگا، ڈاکٹر صاحب حضرت ڈاکٹر صاحب اتنا ہو گیا، اب پاؤں کٹ، اب کیا کر؟ ڈاکٹر صاحب پہلے پھاڑنا چاہتا، اب پھاڑ دو، اب نہیں ہوتا، اب کاٹنا پڑتا۔
تو ہم جو آئے ہیں نا وہ نشتر لگا رہے ہیں. اگر ابھی آپ کے اندر کی غلاظت باہر نکل گئی تو آپ تندرست ہو جائیں گے. لیکن اگر دیر ہو گئی تو پھر وہی حال ہوتا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں باہر بھاگتی بھٹکتی پھرتی ہیں. یہ کام اس لیے میں نے پہلے کہا یہ کام سب سے پہلے کس کا ہے؟ ماں کا ہے. کس کا ہے؟ ماں اپنی بچوں کا خیال. اب ماں پھر کب کریں گی؟ جب ماں خود صحیح راستے پہ رہیں گی تب کریں گی. ہاں ماں صبح کو اٹھتی ہے لگا دے ٹی وی، رے بابا ہو گیا شروع. اب ٹی وی لگائے تو روٹی بیل رہی تو بیل رہی ادھر دیکھ رہی ادھر. کیا ہو رہا ہے ابھی؟ اسے گھر پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ وہ پہنچا نہیں کیا؟ اچھا چل رہی. اب مجھے بتاؤ جو عورت کھانا بناتے وقت حرام کام کرے اس کھانے میں برکت کہاں سے ہوں گی؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ ارے فرمایا گیا تم گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو. سرکار نے فرمایا جو گھر میں داخل ہو داہنا قدم رکھے اور سلام کرے اور 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ میں نے کرا، یہ ہمارے حضور کہہ رہے سبحان اللہ. ہم داخل ہو رہے گھر میں جیسے ہی قدم رکھے آگا تو آگا بیٹھ جا جلدی لا تو ابھی ہو جائیں 10 منٹ اور باقی ختم ہو جائیں پھر دیکھ لی میں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا شوہر یا میرا باپ یا میرا بیٹا یا میرا بھائی کس کام سے آیا ہے، کہاں جانا ہے. اس کو اس کے سیریل سے مطلب ہے. جب تک سیریل ختم نہیں کھانا آپ کے ٹیبل میں حاضر نہیں. اور یہ جو مرد بیچارہ ہے، بیچارہ بولتا اس کو میں، یہ بھی بیچارہ نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. یہی سب سے خطرناک ہے. ہاں نمک مرچ کم ہو تو فوراً تیرے اماں نے سکھائی نہیں تجھے؟ ہاں باپ کیا سیکھ کے آئی نہیں تو؟ تجھے کچھ معلوم ہوتا نہیں؟ کیا کر رہی تھی گھر پہ؟ خالی بھٹک رہی تھی خالی بولی. اور وہ غلط کام کر رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے. ایسا کیا نماز پڑھی نہیں؟ آج نہیں پڑھ رہی، جان دے کل پڑھ لینا ہے نہیں، جان دے کل پڑھ لینا. جو چیز کے حوالے تنبیہ کرنی چاہیے وہ چیز میں تنبیہ نہیں ہے. اور جو نئے نئے شادی ہمارے نوجوان جو نئے نئے شادی شدہ لوگ ہیں وہ تو بابا اس کا تو بولنا مت، اس کا تو اللہ معاف کرے. اس کا حال تو یہ ہے بل یوں سمجھو جس طرح گھوڑے کو ریس میں دوڑانے کے لیے اس کے اوپر خوب ایسے ایسے مالش کرتے رہتے ویسے بیوی کا مکھن لگاتا رہتا. وہ تو جو کہیں گی بہن وہی کروں گا، تو جو کہیں گی بہن وہی کروں گا، تو نماز نہیں پڑھیں گی چلے گا، نہیں کچھ کریں گی چلے گا، بس تو آرام سے رہ بول کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے واقعہ سنا شاید، آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام سے، دیکھا کہ بیٹے نہیں تھے تو بہو سے پوچھا بہو کیا حال ہے، کیسا ہے؟ کیا کریں گے حضرت، اس کو پتہ نہیں کہ میرا جو ہے سسر ہے، تو کیسا گھر کا چل رہا ہے؟ نہیں اچھا نہیں چل رہا ہے، وہ کما کے لاتے تو کھاتے، کسی شکار کے لاتے تو کھاتے، نہیں آتے تو نہیں کھاتے، ایسا ہو گیا ہے. ایسا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، جب آئے نا تمہارے شوہر تو ان سے کہنا گھر کی چوکھٹ برابر نہیں، اسے بدل لو. گھر کی چوکھٹ برابر نہیں ہے، اسے بدل لو. کہہ کے چلے گئے. اب وہ آئے جو ہے حضرت اسماعیل السلام تو بولے ایک حضرت آئے تھے، کیسے تھے؟ ارے ہمارے ابا ہیں، وہ ایسے ایسے صورت ایسی شکل، ہمارے ابا ہیں. کیا بولے ہمارے ابا؟ وہ بولے گھر کی چوکھٹ برابر نہیں ہے، بولے اسے بدل لو، جا تجھے طلاق. کیا بات ہے. کیا بولے؟ جا تجھے طلاق دے دی. اب پھر کچھ دن بعد دوسری شادی کر لی، پھر دوسری بیوی تھی. اب کچھ دن بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر آئے تو بہو سامنے، پہچان نہیں کون ہے. گئے اور کیا چل رہا ہے بیٹا، کیسے چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، بہت اچھا گھر چل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، سب ماشاء اللہ بہت بہتر ہے. تو بولے جب تمہارا شوہر آئے تو بولنا گھر کی یہ چوکھٹ بڑی بہتر ہے، اسے سنبھال کے رکھو. ہاں اب کسی سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ہاں اب اس کا ثبوت ہم کو دینا ہے نا، ہم کو تو بتائیں گے تو ہم کو تو پوچھنا پڑے گا نا. تو کتابوں تو لکھا آیا نا، تو پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ بیوی اس کی میری بہو سے یعنی میرے بیٹے کی بیوی سے جب میں نے پوچھا تو کیا کہا کہ جب لاتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں لاتے نہیں کھاتے، یعنی وہ اللہ کا شکر گزار بندی نہیں بن پائی. تو جو شکر گزار نہ بنے اگر وہ گھر میں ہے تو گھر میں تباہی ہے. اس لیے میں نے کہا
آزاد کر دو، چھوڑ دو، تاکہ تمہارے گھر میں تباہی نہ آئے اور تم اللہ کا شکر ادا کر زندگی گزارو۔ تو سب سے خراب کون ہوا؟ یہ بولیں گے اپنی بیوی کو آج کے بعد سے نماز برابر پڑھنا، بول پائیں گے کوئی؟ بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ پڑھ لینا نماز ذرا، حضرت بول رہے تھے ذرا پڑھ لینا نماز ذرا۔ ہاں کڑک والا ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ 11:30 بج گئے، بابر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ہاں کڑک والا جملہ کوئی استعمال نہیں کرے گا، وہاں پر کڑک نہیں جلتی بابا، سرکار نے فرما دیا ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی بنی ہے۔ ہاں زیادہ سیدھی کرے گا ٹوٹ جائے گی وہ، ہے نہیں؟ تو زیادہ بھی سیدھی مت کرو، مطلب مارو گرو مت، اور زیادہ بھی ٹیڑھی مت ہونے دو، ایک معتدل طریقہ اختیار کرو کہ اس کو سمجھاؤ کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو میں چاہتا ہوں کہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس انداز میں پیار سے کو سمجھائیے، جب پیار سے ساری باتیں مانتی ہیں بھی مان لیں گی انشاءاللہ۔ اور اگر یہی طریقہ سب نے اختیار کیا، گھر کی عورتیں اگر اپنے بچوں کے حوالے سے بالکل مستحکم ہو جائیں، تو یہ جو مسائل چل رہے ہیں نا، اس سے ہم 100% بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باتیں بہت لمبی ہو گئی، مجھے 11 بجے کا وقت دیا گیا، 11:30 بج گئے، انشاءاللہ پھر کبھی، اس لیے کہ زیادہ بھی دے دیں تو پھر نمک پڑ جائے گا، تو پھر جو ہے کھانا کھایا نہیں جاتا، تھوڑا کمی رہے تو اچھا ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اتنی بات ضرور، نمازوں کی پابندی کیجیے، حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کیجیے، گھر کی عورتوں کو پردے کی تلقین کیجیے، گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہیے، سکون کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اسلام انہی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، اور کربلا سے انہی چیزوں کی تعلیم ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تو ضرور بالضرور کامیابی قدم چومیں گی۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔